قطری وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران کیا گیا۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر و ترکیہ کی ثالثی میں ہوا۔ دونوں ممالک نے آئندہ چند دنوں میں مزید ملاقاتیں کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان امن و استحکام کے لیے مستقل میکانزم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی خطے میں پائیدار امن کے قیام کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ گزشتہ روز قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ کی میزبانی میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مکمل ہوا، جس میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ سیکیورٹی حکام نے بھی وزیر دفاع کی معاونت کی۔ دوسری جانب افغان وفد کی سربراہی وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان دوحہ میں گزشتہ رات طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتی ہے، جو درست سمت میں پہلا مثبت قدم ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مؤثر اور عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ ادھر افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دوحہ میں پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے اختتام پر کہا کہ دونوں فریقین نے مکمل جنگ بندی اور معاندانہ کارروائیوں سے گریز، پاکستان مخالف گروپوں کی حمایت نہ کرنے اور تمام مسائل کو بامانی طریقے کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ دو طرفہ معاہدے کے مطابق دونوں فریقوں نے امن، باہمی احترام اور اچھی ہمسائیگی کے تعلقات کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ افغان طالبان کے ترجمان نے کہا کہ یہ طے پایا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف کوئی معاندانہ کارروائی نہیں کریں گے اور طالبان حکومت پاکستانی حکومت کے مخالف گروپوں کے حملوں کی حمایت نہیں کرے گی۔ پاکستان اور افغان طالبان مستقبل میں ثالث ممالک کی ثالثی کے ذریعے باہمی دعووں کی تحقیقات اور معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایک طریقہ کار قائم کریں گے۔ دریں اثنا پاکستانی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، جو دوحہ مذاکرات میں ملکی وفد کی سربراہی کر رہے ہیں، مذاکرات کا دوسرا دور استنبول میں ہوگا۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف 2600 سے زائد احتجاجی اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں مظاہرین نے بادشاہت نامنظور اور ہم بادشاہوں کے مخالف ہیں جیسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ نیو یارک کے مینہٹن میں واقع ٹائمز اسکوائر پر احتجاج حب الوطنی کی علامت اور فاشزم کے مقابلے میں مزاحمت کے نعرے لگ رہے تھے۔ بوسٹن، اٹلانٹا، شکاگو، واشنگٹن اور لاس اینجلس سمیت متعدد شہروں میں ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ اسی طرح ریپبلکن پارٹی کے زیر انتظام کئی ریاستوں میں بھی ریاستی کانگریس کی عمارت کے سامنے احتجاجی جلوس نکالے گئے۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق ڈیموکریٹ رہنما چیک شومر اور برنی سینڈرز بھی ان احتجاجی تحریکوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ مظاہرین آزادی اظہار اور تارکین وطن کے خلاف ٹرمپ کی شدت پسندانہ پالیسیوں پر شدید اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے امریکہ کو ایک پولیس اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا ہے اور وہ خود عامر بنے بیٹھے ہیں۔ مظاہرین نے ٹرمپ ابھی استعفیٰ دو کے نعرے لگاتے ہوئے صدر ٹرمپ اور ان کے معاون جی ڈی وینس کی جیل کے لباس اور زنجیروں میں بند علامتی پتلے بھی نمائش کے طور پر پیش کیے، جس سے مظاہرین کے جذبات کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مظاہرے میں شریک ایک شخص نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر مظاہرین کو ماسک پہننے کی ہدایت دی گئی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ یہ مظاہرے امریکہ میں جمہوری اقتدار، شہری آزادیوں اور سیاسی شفافیت کے مطالبے کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں، جن میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے اپنی آواز بلند کی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کے تارکین وطن کی بے دخلی کے لیے چھاپوں اور مختلف ریاستوں میں فوج کی تعیناتی پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں میں تیزی سے احتجاج کا دائرہ وسیع ہونے کا امکان ہے۔ ایران، چین اور روس کا یہ خط تینوں ممالک کے وزراء خارجہ کے 28 اگست 2025 کے مشترکہ مراسلے کا تسلسل ہے، جو سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا۔ تینوں ممالک نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے حالیہ اقدامات کو غیر قانونی اور ناقص قرار دیا ہے، جو بظاہر قرارداد 2231 کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ مشترکہ خط میں واضح کیا گیا ہے کہ یورپی ممالک کا اسنیپ بیک میکانزم کو فعال کرنے کا اقدام قانونی و طریقہ کار کے لحاظ سے غلط ہے۔
چین، روس اور ایران کے مطابق یہ تینوں ممالک خود جوہری معاہدے اور قرارداد 2231 پر عمل درآمد روک چکے ہیں، اس لیے انہیں اس قرارداد کے حوالے سے استثناء کا کوئی حق حاصل نہیں۔ خط میں زور دیا گیا ہے کہ قرارداد 2231 کے پیراگراف 8 کے مطابق اس کی تمام شقیں 18 اکتوبر 2025 سے ختم ہو جائیں گی۔ تینوں ممالک نے اس بات پر زور دیا کہ قرارداد کا اختتام ایران کے جوہری مسئلے پر سلامتی کونسل کی کارروائیوں کے مکمل خاتمے اور بین الاقوامی سفارتکاری کے اعتبار میں اضافے کی علامت ہے۔ ایران، چین اور روس نے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سیاسی و سفارتی حل کی تلاش میں سنجیدگی دکھائیں، باہمی احترام کے اصول پر عمل کریں اور یک طرفہ پابندیوں یا طاقت کے استعمال کی دھمکیوں سے گریز کریں۔ خط کے اختتام پر تینوں ممالک نے درخواست کی کہ اس مراسلے کو سلامتی کونسل کی سرکاری دستاویز کے طور پر شائع کیا جائے۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ منشور اقوام متحدہ کی دفعہ 100 کے مطابق فوری طور پر اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر موجود ایران کے خلاف منسوخ شدہ قراردادوں کی بحالی سے متعلق غلط معلومات کو درست کریں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غلط معلومات سے قانونی اور طریقہ کار سے متعلقہ معاملات میں مزید ابہام اور انتشار پیدا ہو رہا ہے، جسے روکنا ضروری ہے۔ وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 مورخہ 20 جولائی 2015 کے طے شدہ 10 سالہ مدت 18 اکتوبر 2025 کو ختم ہو جائے گی۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج نے اپنے تازہ ترین حملوں میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی کر دیے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج نے رفح سمیت جنوبی غزہ پر بھی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کا معاہدہ نافذ العمل ہونے کے بعد سے اب تک 47 بار اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جن میں 38 فلسطینی شہید اور 143 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ اور مصر کے درمیان ہونے والی رفح کی سرحدوں راہداری کو بھی بند کر دیا ہے۔ ادھر حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی باقیات اسرائیل کو واپس کر دی ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ کل سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ ادھر راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کل کھیلے جانے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ٹیسٹ میچ کے تناظر میں سٹی پولیس آفیسر سید خالد حمدانی نے جامع سیکیورٹی اور ٹریفک منصوبے پر عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ اسٹیڈیم کے گرد سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے 5500 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ادھر دونوں ٹیموں نے آج پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی نمایاں کارکردگی کے اعتراف میں انہیں عشائیہ دیا۔ محسن نقوی نے کھلاڑیوں کی محنت، لگن اور ٹیم ورک کی تعریف کرتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ اسی جذبے کے ساتھ کامیابی کے تسلسل کو جاری رکھیں گے۔ اندور میں خواتین کی ICC عالمی کپ ٹورنامنٹ میں بھارتی ٹیم انگلینڈ کی جانب سے دیے گئے 289 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہی ہے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 288 رنز بنائے۔ ٹورنامنٹ کے کل ہونے والے میچ میں سری لنکا کا مقابلہ بنگلہ دیش سے بھارت کے شہر نیو ممبئی کے ڈے پٹیل اسٹیڈیم میں ہوگا۔ میچ دن کے 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور بیکن ہاؤس اسکول سسٹم نے 3 سالہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد ملک کے 16 ریجنز میں انڈر 15، انڈر 17 اور انڈر 19 کیٹیگری کے 120 بہترین کارکردگی کے حامل کھلاڑیوں کو مفت تعلیم فراہم کرنا ہے۔ معاہدے کی تقریب قذافی اسٹیڈیم لاہور میں منعقد ہوئی، جس کے تحت بیکن ہاؤس ان نوجوان کرکٹرز کو 31 جولائی 2025 سے 31 جولائی 2028 تک مکمل تعلیمی معاونت فراہم کرے گا۔